وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک مبارک حدیث بھی پڑھی۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب کی امت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے، تو آگے جو قرآن کریم نے جس لفظ کا ذکر فرمایا ہے اس سے حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا بہرحال ضروری ہے، ہم جس کام میں بھی لگے ہوئے ہوں، چاہے وہ کام جیسا بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ، اس کے علاوہ دینی مشغولیات کے علاوہ دنیاوی مشغولات جو بھی ہوں، اگر ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی ہم سب سے پہلے مسجد کی طرف جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو تم فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم نے خرید و فروخت کا ذکر کر کے اس بات کو بتایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی جو مصروفیات اور مشغولیات ہیں ان تمام کو چھوڑ کر ہم سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ لیکن دور حاضر میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، تقریباً مجھے 1 سال دوسرا مہینہ چل رہا ہے اس مسجد میں، لیکن میں یہی دیکھتا ہوں کہ جب میری تقریر کا آخری وقت ہوتا ہے تب جا کر کے اس مسجد میں تمام نمازی اور مصلیان آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں کچھ نہیں کہتا، قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر اذان ہو جائے اس کے باوجود اگر ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ ابھی تھوڑا اور وقت ہے ہمیں کچھ زیادہ نفع ہو جائے گا، تو یاد رکھیں خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے کبھی ہم دنیا کما نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی بھی مسجد میں، ہم جس محلے میں بھی رہتے ہوں، اس محلے کی مسجد میں اگر جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مسجد کی طرف دوڑیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے اور اذان کے بعد اگر کوئی شخص اپنے تجارتی معاملات میں لگا ہوا ہو اور دنیاوی معاملات میں لگا ہوا ہو تو وہ کام اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے اور اذان کے بعد بھی اگر وہ اپنی دنیاوی مصروفات میں لگا ہوا ہے اور اپنے کاروبار اور تجارت میں لگا ہوا ہے تو وہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہاں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جس کام میں بھی رب کے خلاف ورزی ہو وہ کام بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی جمعے کی اذان ہو جائے ہم سب سے پہلے مسجد کی طرف دوڑیں۔
یہ ہفتے میں ایک دن ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں معلومات ہے تو اس معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ اس معلومات میں تازگی آ جائے گی، لیکن اگر ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے تو ہم کچھ سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف ضرور دوڑیں۔ اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ وقت کتنا جاتا ہے؟ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اس آدھے گھنٹے تو ہم دوستوں اور یاروں میں باتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جمعے کے دن پہلے آنے کے لیے ہمیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے رجسٹر لے کر کے دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بھینس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ آپ عربوں سے پوچھیں، یہ راجستھان کے اندر بھی اس کا رواج ہے، آپ ان سے